حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محفل میں بات چلی کہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے بہترین عورت کون سی ہے۔ کسی نے کوئی صفت بتائی اور کسی نے کوئی صفت بتائی، خیر بات چلتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ محفل میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی بہترین عورت کون سی ہے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بتاؤں کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ فرمایا ہاں بتائیے۔ فرمایا دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں واپس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری اہلیہ نے دنیا کی بہترین عورت کی پہچان بتائی کہ جو نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھے نہ ہی کوئی غیر محرم اسے دیکھ سکے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے دوستو بھائیو توجہ فرمائیں، علماء نے لکھا ہے کہ بیوی میں 4 صفات ضرور ہونی چاہیے۔ پہلی صفت اس کے چہرے پر حیا ہو۔ یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ جس عورت کے چہرے پر حیا ہوگا اس کا دل بھی حیا سے لبریز ہوگا۔ مثال مشہور ہے، چہرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مردوں میں بھی حیا بہتر ہے مگر عورت میں بہترین ہے۔ دوسری صفت فرمائی، جس کی زبان میں شرینی ہو، یعنی جو بولے تو کانوں میں رس گھولے، یہ نہ ہو کہ ہر وقت خامد کو ٹوکے، یعنی ہر وقت خامد کو ٹوکتی رہے یا بچوں کو بات بات پر جھڑکتی رہے۔ یعنی تیسری صفت یہ کہ اس کے دل میں نیکی ہو۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں۔ یہ خوبیاں جس عورت میں ہوں یقیناً وہ بہترین بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر اپنی بیٹی کے لیے کوئی آدمی رشتہ ڈھونڈے تو اس کے لیے 2 مثالیں کافی ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے کیسے داماد کو پسند کیا۔ ایک مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ کی جو رشتہ میں قریبی تھے، جرات یعنی جرات اور شجاعت میں ان کا ثانی نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شیر کا دل عطا کیا تھا، مشقت اٹھانے والا بدن تھا، ذمہ داریاں نبھانے والے انسان تھے۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم اتنا عطا کیا کہ تو معلوم ہوا کہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو تو اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں مل سکتی۔
دوسری مثال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اچھا کاروبار تھا، معاشرے میں عزت کا مقام تھا، اسلام لانے سے پہلے بھی معاشرے کے معزز انسان سمجھے جاتے تھے، طبیعت میں نرمی تھی، اس قدر بحیا تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمارے سامنے مثالیں پیش کر دی ہیں۔ اس سے بہتر مثالیں ہمیں دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتی۔ خاوند کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں تحمل مزاجی ہو، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ جس ادارے کا سربراہی بات بات پر بگڑ جائے وہ ادارہ یعنی فیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک لا ریب کتاب ارشاد فرمائے، ذرا توجہ فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ۔ اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ عطا فرمایا، یعنی ان کو گھر کا سربراہ بنایا۔ مرد کی مثال بادشاہ کی ماند ہے اور عورت کی مثال ملکہ کی ماند ہے، لہذا مرد میں تحمل مزاجی اور بردباری کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ تحمل اور بردباری نہیں ہوتی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوک ہوتی ہے۔ معمولی باتیں جیسے کھانے میں نمک کیوں کم ہے، یہ روٹی ٹھنڈی یعنی روٹی ٹھنڈی کیوں آ گئی ہے، گرم آنی چاہیے تھی، یہ فلاں کام ایسے کیوں ہوا۔ بیوی بیچاری گھر کا کام کاج کر کے تھکی بڑی ہو تو کبھی تعریف کے کلمے زبان سے نہ نکلیں گے، مگر تنقید کی بات جہاں ہاتھ آ گئی وہاں بیوی کی خیر نہیں ہے۔ وہ مرد جن میں تحمل نہیں ہوتا یعنی صلہ رحمی نہیں ہوتی، ان کی ازدواجی زندگی کی گاڑی راستے میں کہیں نہ کہیں راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ کسی نہ کمی سی بات پہ میاں بیوی میں سردی گرمی ہوئی تو میاں نے فوراً طلاق 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 کے گولے داغ دیے۔ پچھلے سال کی بات ہے کہ فقیر سویڈن میں تھا، وہاں ایک فیملی میں طلاق ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ خاوند کچن کے سنگ میں آ کر برش کیا کرتا تھا، بیوی اپنے خاوند کو اس کو منع کرتی تھی کہ جب باتھ روم کا سنگ ہے تو وہاں برش کیا کریں۔ اس نے کہا نہیں میں تو یہاں ہی برش کروں گا۔ لو اس بات پر میاں بیوی میں طلاق ہو گئی۔ جس نے سنا حیران ہوا، بہت جگ ہنسائی ہوئی، کاش کے دونوں عقل سے کام لیتے ہیں۔ پار اترنے کے لیے تو خیر بالکل چاہیے، بیچ دریا ڈوبنا ہو تو بھی ایک پل چاہیے۔ تحمل اور بردباری نہ ہو تو انسان کی زندگی کبھی بھی کامیاب نہیں گزر سکتی۔
جب گھر کے سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو آپس میں جھگڑتے ہوئے یعنی جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ کبھی بیٹا بیٹی ماں کی نافرمانی کر سکتی ہے، کبھی ماں بچوں پر ہو سکتی ہے، تو مسائل پیدا ہوں گے۔ ان مسائل کو وہی حل کر سکتا ہے جو اپنے اندر صلہ رحمی مزاجی زندگی رکھنے والا ہو۔ مرد کی دوسری بڑی صفت یہ ہے کہ اسے گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانے میں صلہ رحمی اور کام چور نہیں ہونا چاہیے، یعنی صلہ رحمی کرنی چاہیے، یعنی چور نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور مثال کیا ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وقت کے نبی ہیں اور گھر کے کام کاج کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں۔ سفر میں بیوی درد زہا کا شکار ہوئی تو فرمایا بیٹھو میں ابھی جاتا ہوں آگ ڈھونڈنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک لا ریب کتاب ارشاد فرمائے، ذرا توجہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، میں تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے آگ ڈھونڈ لاؤں تاکہ تمہیں آرام ملے۔ اب دیکھیے کہ وقت کے نبی ہیں اور بیوی کی آسانی کے لیے آگ کے انگارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی عبادت بنائی گئی ہے جس میں اللہ تعالی یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نبی علیہ السلام مصروف ہیں، اس لیے گھر کا کوئی کام مرد کو کرنا پڑ جائے تو فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے پتھر مل کر پہاڑ بن جاتے ہیں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے مسائل اکٹھے ہو کر اختلافات کے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ دو دلوں کے درمیان دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، نتیجہ گھر کی تباہی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ بعض مرتبہ تو 35 سال کی ازدواجی زندگی میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر مرد چاہتے ہیں کہ بیوی ہمارے خدمت گزار بن کر رہے تو مرد کو بھی بیوی کی ضروریات پوری کرنا ہوگی۔ مساوات تب ہی متوازن رہ سکتی ہے کہ مرد اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے اور عورت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ شریعت نے دونوں کے درمیان ایک میزان قرار دے دیا ہے۔ میاں کے ذمہ ہے کہ وہ عورت کے حقوق ادا کرے اور عورت کے ذمہ ہے کہ وہ مرد کے حقوق ادا کرے۔ اس طرح دونوں پر سکون زندگی گزار سکیں گے۔ یہی ازدواجی زندگی کا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من ازواجکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں بنا دی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان موت اور رحمت پیدا کر دی۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یتفکرون، سو
سوچنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اب قرآن پاک سے یہ ثابت ہوا کہ ازدواجی زندگی کا اصل مقصد پیار و محبت سے رہنا اور پرسکون زندگی گزارنا ہے۔ سوچئے جب ہم خود ہی سکون کے پرچے اڑانے والے بن جائیں گے تو پھر ازدواجی زندگی کیسے کامیاب ہوگی؟ اچھی اور کامیابی زندگی وہی ہے جس میں خاوند کو بھی سکون ہو اور بیوی کو بھی سکون ہو۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی سکون نصیب نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب زندگی نہیں۔ اور آج تو اللہ کی شان ایسا معاملہ بن گیا کہ شاید ہی کوئی خاوند ایسا ہو جو دن میں ایک بار بیوی کی قسمت کو نہ روئے، اور شاید ہی کوئی بیوی ایسی ہو جو دن میں ایک بار اپنے خاوند کو نہ روئے۔ یہ سب ہماری بے علمی اور بے عملی کا نتیجہ ہے۔ ہم مقصد اصلی کو بھول گئے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں جھگڑے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو آنا اور نا کا مسئلہ بنا لیا کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا پڑھنا تمہارا سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں بھائیوں کو آپت اخلاق محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز نہ قرآن پاک نال محبت نصیب فرمائے، اور موت دی قبر دی آخرت دی تیاری کرنا